یہ دونوں کالیں کسی مدام لوسیا کی طرف سے چیف باس کو کی گئی ہیں اور یہ کالیں نوران کی گئی ہیں اور باس ایک کال میں آپ کی گفتگو کا ٹیپ بھی سنایا گیا ہے۔ میں یہ دونوں ٹیپ آپ کو بھجوا رہا ہوں، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ٹھیک ہے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی تھی۔ میں نوران کے سلسلے میں فائلیں اندر لائبریری میں چیک کرتا ہوں، تم یہ ٹیپس وصول کرو۔ عمران نے ریسیور رکھتے ہی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا لائبریری کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لائبریری سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں 2 فائلیں موجود تھیں۔ ٹیپس آ گئی ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ ٹھیک ہے، پہلے یہی سن لیتے ہیں، عمران نے کرسی پر اٹھتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو نے ٹیپس ریکارڈ میں ایک ٹیپ فٹ کیا اور اسے آن کر دیا۔ چند لمحوں بعد ایک آواز ابھری، ہیلو ہیلو، لوسیا کالنگ چیف باس اوور، اور عمران یہ آواز سنتے ہی بری طرح چونک پڑا، لیکن وہ منہ سے کچھ نہ بولا تھا۔ ٹیپ چلتی رہی اور وہ دونوں چیف باس اور لوسیا کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتے رہے۔ ایک ٹیپ ختم ہونے پر عمران کے اشارے پر بلیک زیرو نے دوسری ٹیپ فٹ کر کے آن کر دیا اور پھر جب یہ ٹیپ ختم ہوا تو عمران نے ایک طویل سانس لیا۔ تو یہ تھا سارا چکر، یہ مدام لوسیا فیشن شو میں میرے پیچھے سیٹ پر موجود تھی۔ میں پہلے ہی اس کی آواز سن کر چونکا تھا، کیوں نہ کہ میرے لاشعور میں یہ آواز موجود تھی۔ شاید میرے پیچھے بیٹھے ہوئے اس نے کوئی فقرہ بولا ہوگا۔ بہرحال اب مسئلہ کچھ واضح ہو گیا ہے، اب اس مدام لوسیا کو ڈھونڈنا ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ یہ فائلیں جو اٹھائے لائے ہیں ان میں شاید ہو، بلیک زیرو نے کہا۔ یہ فائلیں نوران کی سیکرٹ ایجنسی سے متعلق ہیں، لیکن ان لوگوں کی گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ کسی سیکرٹ ایجنسی سے متعلق نہیں ہیں، ورنہ یہ لازماً X2 کا لفظ سن کر سمجھ جاتے۔ کوئی نئی مجرم تنظیم ہوگی، عمران نے جواب دیا۔ اس میں آبدوز کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ آبدوز میں مال پہنچایا گیا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ یہ اصل آبدوز نہیں ہوگی، یہ کوڈ ورڈز ہے۔ اصل آبدوز ہمارے ساحل پر آتی تو لازماً حکومت کو اس کا پتہ چل جاتا۔ بہرحال دیکھو، عمران نے کہا اور ایک بار پھر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا اور اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس شیٹن روٹر، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس اسپیکنگ، عمران نے تیز اور تخمانہ لہجے میں کہا۔ او یس سر، حکم سر، دوسری طرف سے بخلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ فیشن شو میں جو سیٹیں بک ہوئیں ان کا ریکارڈ تو آپ کے پاس ہوگا، عمران نے پوچھا۔ یس سر، وہ نائٹ مینیجر کے پاس ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس سے بات کراؤ فوراً، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ یس نائٹ مینیجر میلکم اسپیکنگ سر، چند لمحوں بعد ایک مؤدبانہ مردانہ آواز ابھری۔ شاید ریسیپشنسٹ نے اسے عمران کا عہدہ پہلے ہی بتا دیا تھا۔ فیشن شو والے ہال میں سب سے آگے سے دوسری رو کے نمبر کہاں سے شروع ہوئے تھے، عمران نے پوچھا۔ 31 سے جناب، نائٹ مینیجر نے جواب دیا۔ ہو نا، رجسٹر دیکھ کر بتاؤ کہ 31 اور اس کے بعد کی سیٹیں کن ناموں سے بک ہوئی ہیں، عمران نے کہا۔ یس سر، ایک منٹ سر، دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران خاموش ہو گیا۔ سر، 31 مدام لوسیا، 32 جم مارکر، 33 بیگم نسیم جان، 34 نائٹ مینیجر نے کہنا شروع کیا۔ رک جاؤ، مدام لوسیا اور جم مارکر، ان دونوں کے متعلق تمہارا پاس کیا تفصیلات ہیں، عمران نے پوچھا۔ ویسے اس کی آنکھوں میں ابھرنے والی چمک سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا ہے۔ سر، مدام لوسیا اور جم مارکر دونوں کا ایک ہی پتہ درج ہے، 32 گلوریز کالونی، نائٹ مینیجر نے کہا۔ تھینک یو، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا، لیکن ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں ابھرنے والی چمک اب ختم ہو گئی تھی۔ پتہ لگ گیا، بلیک زیرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن بات وہیں آ پہنچی، یہ کوٹھی وہی ہے جو جل کر راکھ ہو گئی ہے، لیکن وہاں سے جو جلی ہوئی لاش ملی ہے وہ مرد کی تھی، عورت کی نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مدام لوسیا یا تو وہاں موجود نہ تھی یا تھی تو وہ نکل گئی، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو کا منہ بھی لٹک گیا۔ اب ایک ہی صورت رہ گئی ہے اس مدام لوسیا کو تلاش کرنے کی، اور وہ ہے کہ کراس ورلڈ آرگنائزیشن، شاید ان کے پاس اس کا کوئی ریکارڈ ہو، عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ کراس ورلڈ آرگنائزیشن، لیکن وہ لوگ تو ٹاپ کے مجرموں کا ریکارڈ رکھتے ہیں، کیا مدام لوسیا اس قدر اہمیت رکھتی ہوگی، بلیک زیرو نے چونکتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے، اور جس انداز میں وہ کام کر رہی ہے اور وہ انداز بتا رہا ہے کہ یہ مدام لوسیا اس میدان میں اناڑی نہیں ہو سکتی۔ بہرحال چیک تو کیا جا سکتا ہے، عمران نے کہا اور پھر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے پہلے فورن کال کی مخصوص نمبر ڈائل کیے اور رابطہ قائم ہوتے ہی اس نے کراس ورلڈ آرگنائزیشن کے سیکرٹری کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس ٹیلی مارکم اسپیکنگ، چند لمحوں بعد ہی ایک آواز سنائی دی۔ بولنے والے کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ خاصا عمر رسیدہ آدمی ہے۔ یہ ٹیلی مارکم کیا ٹیلی ویژن کی کوئی جدید شکل ہے کہ جو گفتگو بھی کرتی ہے، عمران نے اپنے اصل لہجے میں کہا۔ اوہ، یہ آواز یقیناً علی عمران کی ہے، کیا واقعی تم علی عمران ہو، دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا۔ واہ،
بڑی شاندار ایجاد ہے، آوازیں بھی شناخت کر لیتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور دوسری طرف سے ایک کہکہا سنائی دیا، او علی عمران، تمہاری گفتگو سنتے ہی آدمی خود کو جوان محسوس کرنے لگتا ہے، آج کیسے فون کیا؟ ٹیلی مارکم نے ہنستے ہوئے کہا، میں مدام لوسیا کے متعلق جاننا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ مدام لوسیا نوران کی ایک طاقتور مجرم تنظیم سلور ہینڈ سے متعلق ہے، انتہائی چالاک، ہوشیار، تیز اور فوری فیصلہ کرنے والی مجرمہ ہے۔ اس کے کھاتے میں بڑے بڑے کارنامے کا ریکارڈ موجود ہے۔ بظاہر بالکل معصوم سی بنی رہتی ہے لیکن در حقیقت بے حد ہوشیار ہے، ٹیلی مارکم نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کا حلیہ؟ عمران نے پوچھا، اور جواب میں ٹیلی مارکم نے تفصیل سے اس کا حلیہ بتا دیا۔ گڈ، اب یہ بھی بتا دو کہ یہ سلور ہینڈز کس قسم کا بزنس کرتی ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہر قسم کا اونچا بزنس، ویسے یہ مدام لوسیا کسی بہت بڑے منصوبے میں ہی ہاتھ ڈالتی ہے۔ سلور ہینڈ خاصی باوسائل تنظیم ہے، اسے وجود میں آیا ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے، لیکن اس نے یورپ میں خاصا تہلکہ مچا رکھا ہے، ٹیلی مارکم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سلور ہینڈز کے چیف باس کے متعلق کوئی اطلاع؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، وہ آج تک سامنے نہیں آیا، ٹیلی مارکم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، اب ایک اور بات بتا دو، یہ ڈیگورا کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ڈیگورا؟ او، یہ بھی نوران کی ایک مجرم تنظیم کا چیف ہے، ڈیگورا گروپ، لیکن یہ گروپ صرف منشیات کا دھندا کرتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا، ٹیلی مارکم نے کہا۔ تھینک یو ٹیلی مارکم، گڈ بائی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک طویل سانس لے کر ریسیور رکھ دیا۔ اب اس مدام لوسیا کا حلیہ تو مل گیا ہے، اب اس کی تلاش آسان ہو جائے گی، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب یہ سیکرٹ سروس کا کام ہے کہ وہ اس مدام لوسیا کو تلاش کرے، لیکن تم انہیں کہہ دینا کہ وہ میک اپ میں رہیں، کیوں نہ کہ مدام لوسیا پچھلی نشست پر موجود تھی اور اس نے لازماً سب کو اچھی طرح سے دیکھا ہوگا، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ دوسری طرف رابرٹ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا، یس مدام، وہ جیولری لے آئے ہو جو چیکو نے تم تک پہنچائی تھی؟ مدام لوسیا نے سخت لہجے میں کہا۔ یس مدام، رابرٹ نے کہا اور وہ واپس مڑ گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جسے دفتر کے انداز میں سجایا گیا تھا، اور بڑی سی دفتری میز کے پیچھے اونچی نشست کی کرسی پر مدام لوسیا بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد رابرٹ واپس کمرے میں داخل ہوا تو اس نے ایک خاصا بڑا اٹیچی کیس اٹھایا ہوا تھا، اٹیچی کیس لا کر اس نے میز پر رکھ دیا۔ اسے کھولا تو نہیں گیا؟ مدام لوپو نے پوچھا۔ نو مدام، جیسے چیکو دے گیا تھا ویسے ہی موجود ہے، رابرٹ نے جواب دیا۔ اوکے، اسے زرکان تک پہنچا دو اور اس سے باقاعدہ رسید لے کر آنا، مدام لوسیا نے کہا۔ یس مدام، رابرٹ نے کہا اور دوبارہ وہ اٹیچی کیس اٹھا لیا۔ انتہائی احتیاط سے سارا کام کرنا، کیوں نہ سیکرٹ سروس ہماری تلاش میں ہے، مدام لوسی نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں مدام، رابرٹ ہمیشہ متعارف رہتا ہے، رابرٹ نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا اور اٹیچی کیس اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ رابرٹ کے باہر جاتے مدام لوسیا نے ہاتھ بڑھا کر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیا۔ زرکان سپیکنگ، رابطہ قائم ہوتی دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ لوسیا بول رہی ہوں، لوسیا نے تخمانہ لہجے میں کہا۔ یس مدام، زرکان کا لہجہ یکطرف مؤدبانہ ہو گیا۔ رابرٹ کے ہاتھ جیولری بیگ تمہارے پاس بھیج رہی ہوں، یہ بیگ تم نے نوران بھجوانا ہے، چیف باس تمہیں پلاننگ بتا چکے ہیں، مدام لوسیا نے کہا۔ یس مدام، میں نے سارے انتظامات مکمل کر لیے ہیں، یہ بیگ بحفاظت پہنچ جائے گا، زرکان نے جواب دیا۔ یہ تو ہمارے مشن کا ایک معمولی سا مرحلہ ہے، اس کے بعد تم نے اصل مشن پر کام کرنا ہے۔ میں نے معلوم کرا لیا ہے کہ چکورا اور ٹام دونوں ہی خام مال کسی ٹکاؤ نامی آدمی سے خریدتے تھے، تم نے اس ٹکاؤ کو تلاش کرنا ہے تاکہ اس سے کان کا پتہ پوچھا جا سکے جہاں سے یہ خام مال نکلتا ہے، مدام لوسی نے کہا۔ مدام، آپ مجھے اب بتا رہی ہیں، لیکن چیف باس نے پہلے ہی معلوم کر لیا تھا، انہوں نے اس کا پتہ ڈیکورا کے ایک آدمی سے معلوم کیا تھا۔ یہ ٹکاؤ دراصل کوڈ نام ہے جسے کوئی نہیں جانتا، رابطے کا کام جیگر سر انجام دیتا ہے، اور جیگر یہاں کی زیر زمین دنیا کا ایک نامی گرامی گنڈا ہے۔ میں نے چیف باس سے اطلاع ملنے پر اس جیگر کی تلاش شروع کی تھی، لیکن پتہ چلا کہ جیگر گزشتہ ایک ماہ سے اچانک لاپتہ ہو گیا ہے اور اس کے متعلق کوئی نہیں جانتا، زرخان نے جواب دیا۔ اوہ، لیکن اسے تلاش کرنا تو بے حد ضروری ہے، ورنہ اصل مشن کیسے مکمل ہوگا، مدام لوسی نے کہا۔ مدام، میں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن اس کا واقعی کسی کو علم نہیں ہے کہ وہ اچانک کہاں غائب ہو گیا ہے، زرخان نے جواب دیا۔ ویسے وہ زیادہ کہاں اٹھتا بیٹھتا تھا، مدام لوسی نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ 3 اسٹار کلب اس کا مخصوص اڈہ تھا مدام، لیکن وہاں بھی اس کے متعلق کوئی نہیں جانتا، میں نے وہاں بھی بھرپور کام کیا ہے، زرخان نے جواب دیا۔ 3 اسٹار کلب کا مالک کون ہے، مدام لوسیا نے پوچھا۔ ٹامی، وہ بھی مشہور گنڈا ہے مدام، زرخان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، تم اس جیولری کو نپٹاؤ، میں خود اسے تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اور ہاں، رابرٹ کو اس بیگ کی رسید دے دینا تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کہ بیگ تم تک صحیح سلامت پہنچ گیا ہے، مدام لوسیا نے کہا۔ یس مدام، زرخان نے کہا، اور مدام نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ چند لمحے بیٹھی سوچتی رہی، پھر اس کی لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تیرنے لگی، وہ کرسی سے اٹھی اور مہلکہ باتھ روم میں داخل ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب مدام لوسیا باتھ روم سے برآمد ہوئی تو اس کے چہرے کے نقوش یکسر بدل چکے تھے،
لیکن اس کی خوبصورتی بہرحال پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اس کے جسم پر وہی سرخ رنگ کا سیکٹر تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی اور تیز تیز قدم اٹھاتی راہداری سے ہوتی ہوئی پورچ میں آ گئی۔ وہاں موجود نوجوان اسے دیکھ کر نہ صرف چونکا بلکہ اس کا ہاتھ تیزی سے سائیڈ ہولسٹر کی طرف بڑھ گیا۔ زیادہ جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے احمق آدمی، تمہیں یہ تو سوچنا چاہیے کہ اندر سے کوئی غیر عورت کیسے باہر آ سکتی۔ مدام نے اصول لہجے میں کہا اور نوجوان کا نہ صرف ہاتھ واپس آ گیا بلکہ اس کے چہرے پر ندامت کے آثار بھی ابھر آئے۔ رابرٹ آئے تو اسے کہنا کہ وہ میرا یہیں انتظار کرے، مدام نے سخت لہجے میں کہا اور پورچ میں کھڑی کار کی طرف بڑھ گئی۔ چند لمحوں بعد اس کی کار خاصی تیز رفتاری سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ اس نے کار کوٹھی سے باہر لے آنے سے پہلے ڈیش بورڈ میں موجود شہر کے نقشے کو اچھی طرح چیک کر کے 3 اسٹار کلب کی لوکیشن اور اس تک پہنچنے کے لیے سڑکیں مارک کر لی تھیں۔ اس لیے اب وہ اطمینان سے کار دوڑاتی ہوئی 3 اسٹار کلب کی طرف بڑھی جا رہی تھی۔ 3 اسٹار کلب کی عمارت خاصے وسیع رقبے میں پھیلی ہوئی تھی اور کلب کی عمارت بھی 2 منزلہ اور خاصے جدید ڈیزائن کی تھی۔ مدام لوسیا نے کار پارکنگ میں روکی۔ اس وقت پارکنگ میں کاروں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی اور کلب میں بھی کوئی گہما گہمی نظر نہ آ رہی تھی۔ مدام لوسیا اطمینان سے چلتی ہوئی کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی۔ یس، کاؤنٹر کلرک نے اسے چونک کر دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹامی سے ملنا ایک بڑے دھندے کا کام ہے، مدام لوسیا نے بڑے باوقار لہجے میں کہا۔ دھندے کا کام؟ او، آپ کا نام؟ کاؤنٹر کلرک نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ویسے اس کی آنکھوں میں حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ میرا نام نتاشے ہے، مدام نتاشے، اور میرا تعلق ایکرمیا سے ہے، لوسیا نے اپنا نیا نام بتاتے ہوئے کہا۔ کیا آپ پہلے بھی باس سے ملی ہیں؟ کاؤنٹر کلرک نے ہونٹ دباتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے ٹپ ملی ہے کہ تمہارا باس بڑے دھندے کرتا ہے، مدام لوسیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مدام، آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ اوپر سیڑھیوں پر چلے جائیں، باس کا کمرہ وہاں ہے، کاؤنٹر کلرک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تعریف کا شکریہ، مدام لوسیا نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا اور تیزی سے سیڑھیاں کی طرف بڑھ گئی۔ کاؤنٹر کلرک نے اسے جو اشارہ دیا تھا وہ اسے اچھی طرح سمجھ گئی تھی، لیکن اب کاؤنٹر کلرک بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ جسے وہ عام سی عورت سمجھ رہا ہے وہ دراصل کیا حیثیت رکھتی ہے۔ اس نے سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے کاؤنٹر کلرک کو انٹرکام کا ریسیور اٹھاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد مدام لوسیا ایک چھوٹی سی راہداری میں پہنچی اور وہاں ایک ہی دروازہ تھا، وہ سیدھی اس دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دروازے پر دستک دی۔ یس، کم ان پلیز، اندر سے ایک بھاری آواز سنائی دی اور مدام لوسیا نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوگی۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جسے بڑے بہترین انداز میں سجایا گیا تھا۔ سامنے ایک بڑی سی میز کے پیچھے ایک بھاری جسامت کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود درشتگی اور خباثت نے مل کر اس کی شکل انتہائی بدصورت بنا دی تھی۔ او مدام نتاشے، خوش آمدید، مجھے کاؤنٹر سے بتایا گیا کہ انتہائی خوبصورت مدام مجھ سے ملنے آ رہی ہیں۔ آئی ایم سو لکی مدام، اس آدمی نے اٹھ کر اپنی طرف سے بڑے خوش آمدانہ لہجے میں کہا اور مدام لوسیا مسکرا دی۔ تعریف کا شکریہ مسٹر ٹامی، مدام لوسیا نے باقاعدہ مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا اور ٹامی نے جلدی سے دونوں ہاتھوں سے بڑے پرجوش انداز میں مصافحہ کیا۔ اس کی سانپ جیسی آنکھوں میں لوسیا کا فقرہ سن کر بے پناہ چمک آ گئی تھی۔ او ویری گڈ مدام نتاشے، آپ جیسی خوبصورتی ٹامی کو کہاں مل سکتی ہے؟ میں آپ کی خدمت کے لیے دل و جان سے حاضر ہوں۔ ٹامی کی بانچیں بے پناہ مسرت سے پھٹ گئی تھیں، اس کے گندے اور میلے دانت نمایاں ہو گئے تھے۔ شکریہ، پہلے کام سن لیں، اگر آپ نے کام کر دیا تو پھر ہمارے تعلقات دور تک جا سکتے ہیں، ورنہ، مدام نے باقاعدہ جال ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ آپ حکم کریں، ٹامی کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، آپ کی خاطر تو میں پورے دارالحکومت کو بم سے اڑا سکتا ہوں، لیکن بتائیں کہ کیا آپ پینا پسند کریں گی؟